بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی نواقض الوضوء، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں فصل، یعنی اس فصل میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز کا بیان اس فصل میں کیا جا رہا ہے۔ نواقض کا معنی ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ فی نواقض الوضوء، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں فصل۔ ینقض، یہ باب ناصرہ ینصر سے فعل مضارع ہے۔ ناقض ینقض، ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ینقض الوضوء، وضو کو توڑ دیتی ہیں 12 شیئا، 12 چیزیں۔ 12 شیئا چیزیں، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ینقض الوضوء، وضو کو توڑ دیتی ہیں 12 شیئا، 12 چیزیں، 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ما خرج من السبیلین، جو کچھ 2 راستوں میں سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب پخانہ، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بھی 2 راستوں میں سے، یعنی پیشاب کرنے کا اگلا مقام اور پیشاب کرنے کا پچھلا مقام، دونوں مقام، ان کو کہتے ہیں 2 راستے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ما خرج من السبیلین، جو کچھ 2 راستوں میں سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پیشاب پخانے کے علاوہ بھی اگر ان 2 راستوں سے کوئی چیز نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ما خرج من السبیلین، جو کچھ 2 راستوں میں سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الا ریح القبول، مگر مرد و عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی ہوا کے۔ ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریح کا معنی کیا ہے؟ ہوا۔ قبول کہتے ہیں مرد و عورت کا اگلا مقام، مرد کا ہو یا عورت کا۔ مرد و عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مرد اور عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فی الاصح، اصح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق مرد و عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ما خرج من السبیلین الا ریح القبول فی الاصح، جو کچھ 2 راستوں میں سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں مرد و عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا، اصح قول کے مطابق۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس راستے سے نکلے، ایک ہے کہ اوپر ظاہر جو ہے وہ کوئی زخم ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے اس راستے سے اندر سے نکلنا، چاہے خون ہی نکلے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہڈی نکلے پیشاب کے بڑے مقام سے، یا کیڑا نکلے، تو کچھ بھی نکلے ان 2 راستوں میں سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہاں مرد و عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةً، اور بچے کی ولادت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بچے کی ولادت بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ من غیر رؤیت دم،
اگرچہ خون نظر نہ آیا ہو، اگرچہ خون نظر نہ آئے، غیر رویا نظر نہ آنا، دمن خون، من غیری رؤیتی دمن اگرچہ خون نظر نہ آئے، یعنی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خون بھی نکلتا ہے، تو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ خون نہ بھی نظر آئے پھر بھی بچے کی ولادت وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا مسئلہ؟ وَنَجَاسَةً سَائِلَةً مِنْ غَيْرِهِمَا، دونوں راستوں کے علاوہ کسی حصے سے بہنے والی نجاست سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ دو راستے پیشاب کرنے کے، اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصہ سے بہنے والی نجاست اگر نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کون سی ہے آگے بتا رہے ہیں، قدمین جیسا کہ خون بدن کے جس حصے سے نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے خون نکلا بہا نہیں، نکلا ہے لیکن ظاہر ہوا ہے، چمک رہا ہے خون، جیسے سوئی لگ گئی، اب خون چمک تو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اپنی جگہ سے بہا نہیں، تو اب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھا گئی؟ شرط ہے کہ وہ بہنے والی ہو، یعنی نکل کر بہہ جائے، نکل کر نجاست بہہ جائے۔ مثال طور پر خون نکلا اور آپ نے فوراً سے اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی یا راکھ رکھ دی، اس کو روک لیا یا اس کو صاف کر لیا کپڑے سے، تو اب بھی خیال کیا جائے گا، سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اگر میں اس کو نہ روکتا تو کیا یہ اتنا خون تھا کہ بہہ جاتا؟ اگر آپ کا گمان یہ کہے کہ ہاں اگر میں اس کو نہ روکتا تو یہ بہہ جاتا تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں اگر نہ بھی میں اسے صاف کرتا پھر بھی اتنا خون نہیں تھا کہ بہتا، لہٰذا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ خون بدن سے نکل کر بہہ جائے، چاہے تھوڑا سا بھی بہے، ٹھیک ہے، یہاں زخم ہوا، یہاں سے بہہ کر یہاں آ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ چاہے تو بالکل تھوڑا سا ہی اس نے اپنی جگہ سے شرائط کیا، تو اس لیے وَنَجَاسَةً سَائِلَةً مِنْ غَيْرِهِمَا، ان دو راستوں کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قدمین جیسا کہ خون ہے، وقیحن اور پیپ ہے، پیپ کا بھی وہی حکم ہے۔ امید ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا آپ کو، کہ اگر زخم ہے اور خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، پیپ اپنی جگہ سے بہہ گئی وضو ٹوٹ گیا۔ سمجھا گئی؟ وقع طعام اور کھانے کی قے یعنی الٹی، ٹھیک ہے، وقع طعام اور کھانے کی قے، او مائن یا پانی کی قے، او علقن یا جمے ہوئے خون کی قے، او مرتن، یہ مرتن نہیں پڑھنا، مرتن پڑھنا ہے، یا پیلے رنگ کے کڑوے پانی کی قے، مرہ کہتے ہیں مرتن پیلے رنگ کے کڑوے پانی کو، اور اگر آپ ایک لفظ میں بتانا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پتے کی قے۔ کس کی قے؟ پتے کی۔ اور مرتن یا پیلے رنگ کے کڑوے پانی کی قے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر کب؟ اذا مالا الفمی، جب کہ وہ منہ بھر ہو، مالا الفمی منہ بھر ہو، فمی منہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اذا مالا الفمی جب کہ وہ منہ بھر ہو، یعنی کھانے کی قے، پانی کی قے اور
جمے ہوئے خون کی قے یا پیلے رنگ کے کڑوے پانی کی قے، اگر یہ منہ بھر کر آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَاحِ، صحیح قول کے مطابق منہ بھر کے وہ ہے جس کو بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے، جس کو بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے، یعنی اس کو روکنے کے لیے تھوڑا سا تکلف اٹھانا پڑے، سمجھا گئی؟ اسے کہتے ہیں منہ بھر کے آنا۔ وَهُوَ، اور وہ یعنی منہ بھر کے کون سی ہے؟ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، جسے بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے، علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق، سمجھا گئی؟ یعنی اگر کھانے کی قے آئی ہے لیکن منہ بھر کے نہیں آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پانی کی قے آ گئی یا جمے ہوئے خون کی قے آئی یا پتے کی قے آ گئی لیکن منہ بھر کے نہیں آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ بھر کے آئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں بلغم کا ذکر نہیں کیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ بلغم کی قے چاہے منہ بھر کے بھی آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، سمجھا گئی؟ وَيَجْتَمِعُ مُتَفَرِّقُ الْقَیءِ، اور متفرق قے کو جمع کیا جائے گا اذا اتحد سببہ، جب اس کا سبب متحد ہو یعنی ایک ہو۔ متفرق قے کو جمع کیا جائے گا جب اس کا سبب ایک ہو۔ مثال کے طور پر کھانے کی قے آئی، تھوڑی سی آئی، منہ بھر کے نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی کھانے کی قے لیکن پھر بھی منہ بھر کے نہیں آئی، تھوڑی دیر بعد پھر کھانے کی قے آ گئی، اب بھی منہ بھر نہیں آئی، اب یہ 3-4 مرتبہ قے آ گئی، آئی ایک ہی قسم کی ہے یعنی کھانے کی، سمجھا گئی؟ تو اب اس متفرق قے کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا اگر یہ ایک ہی بار آتی تو کیا یہ منہ بھر کے تھی کہ نہیں تھی۔ اگر آپ کا گمان یہ کہے کہ اگر یہ ایک بار آتی منہ بھر کے آتی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر تھا آپ کو گمان کہ نہیں اگرچہ 3-4 مرتبہ آئی ہے قے لیکن پھر بھی اگر یہ اکٹھی آتی تو منہ بھر کے نہ ہوتی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر قے آئے یا نہ آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ وضو کا مسئلہ ہے۔ روزہ منہ بھر قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی خود انگلی ڈال کے قے کرے روزے کی حالت میں تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود قے آ جائے، منہ بھر کی بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھا گئی؟ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر خود بخود قے آئے چاہے جتنی مرضی آ جائے۔ ہاں اگر خود انگلی ڈال کے قے کی تھی تو اب روزہ ہوا تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر منہ بھر کے قے آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر الگ الگ آئی ہے اور ایک ہی آئی ہے پھر ان کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اتنی تھی کہ اگر ایک بار آتی تو منہ بھر کے ہوتی، اگر اتنی ہے تو پھر وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے قے آئی، کھانے کی قے آئی، تھوڑی سی آئی، بعد میں قے آئی لیکن پانی کی آئی، اب سبب ایک نہیں ہے، سمجھا گئی؟ پہلے کھانے کی اب پانی کی ہے تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا اگر منہ بھر کے نہیں آئی تو، سمجھا گئی؟ اور ان کو جمع بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں وَيَجْتَمِعُ مُتَفَرِّقُ الْقَیءِ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، جب سبب ایک ہو تو پھر متفرق قے کو جمع کیا جائے گا، یعنی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ منہ بھر کے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا، منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کافی ہے؟ چلے آج کا اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔